جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، آج کافی دنوں بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. کچھ مشغولی کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، لیکن اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس نبی کی وجہ سے ہمیں دنیا ملی اور جس نبی کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ، اس نبی کے بارے میں انشاءاللہ اب باتیں آتی رہیں گی اور آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور پیارے نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں بھیجا اور ایسے زمانے میں بھیجا جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. یوں تو اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم، کسی امت میں کسی طرح کا بگاڑ یا کسی طرح کا فساد پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی نبی کو بھیج دیا اور آخر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور ایسے دور میں بھیجا کہ اس وقت ایسا فتنہ تھا، ایسا فساد تھا، ایسا ماحول خراب تھا کہ جس کی انتہا نہیں. وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں اکثر لوگ، تقریباً سبھی لوگ اپنے اللہ کو، اپنے حقیقی مالک کو، اپنے حقیقی خالق کو، رب کو بھول گئے تھے اور اللہ کو بھول کر اپنے اپنے بت بنا لیے تھے. ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا، اور جب کوئی سفر پہ جاتا تھا تو اپنا ایک خاص بت لے کر کے جایا کرتا تھا. بت پرستی عام تھی، بتوں کے آگے سجدہ کرنا، بتوں کے آگے جھکنا، بتوں کی عزت کرنا، بتوں کا اکرام کرنا، بتوں کے آگے جانور ذبح کرنا، یہ سب چیزیں عام تھیں. بتوں کے لیے منتیں ماننا، تمام چیزیں عام تھیں، اور اللہ کو بھول کر کے یہ کام ہو رہے تھے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے خانہ کعبہ، جس خانہ کعبہ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 تقریباً بت رکھے ہوئے تھے. اور صرف وہ لوگ اسی چیز پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے سمندروں کی موجوں کو اپنا خدا مان رکھا تھا، اور بعض نے پہاڑوں کی اونچائیوں کو اپنا خدا جان رکھا تھا. اور اس بت پرستی کے ساتھ ساتھ بہت سے بگاڑ ان کے اندر عام تھے. جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس دور میں شراب نوشی عام تھی، اور شراب نوشی ایسے عام تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کا سر کاٹ کر کے اس کے اندر شراب رکھ کر کے پیتا تھا تو اس کے اوپر فخر کیا جاتا تھا. اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو ایک طرح کا بوجھ سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کی عزت کی جاتی تھی، ان کا اکرام کیا جاتا تھا، ان کے اوپر فخر کیا جاتا تھا جو اپنی لڑکی کو زندہ دفنا دے، زندہ درگور کر دے. اور اسی طریقے سے جواں بازی عام تھی. جواں بازی میں اپنی اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو نیلام کر دیا جاتا تھا اور بازی پر لگا دیا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں عام تھیں. اور اس کے ساتھ قتل و غارت گری عام تھی کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تھا، اس کی دھاڑ چیک کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں بلکہ کسی کی گردن کاٹ کر اس کی دھاڑ چیک کر لی جاتی تھی. اور چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں چھڑ جاتی تھی اور سالوں تک کے اس کو طول دیا جاتا تھا، سالوں تک کہ وہ لڑائی کھنچتی تھی. اگر کوئی شخص مرتا تھا تو اپنے وارثوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو بلا کر کے کہتا تھا کہ فلاں شخص سے میری جنگ ہے، اس سے لڑتے رہنا اور آخری دم تک کے لڑتے رہنا. اور وہ بات کوئی اور نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ کہ ایک شخص کے جانور نے دوسرے شخص کے جانور سے پہلے پانی پی لیا ہو تو اس میں لڑائیاں چھڑ جاتی تھی، اور 40 سال تک کے باقاعدہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لڑائیاں چلتی رہیں.
تو ایسے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد سے کیا انقلاب برپا ہوا، کیا واقعات پیش آئے، اس کے بعد کیسے کیسے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، اور اللہ نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت دی، اور جہاں وہ لوگ جوا بازی کرتے تھے، اور جہاں وہ لوگ جو ہے شراب نوشیاں کرتے تھے، اور جہاں وہ لوگ چوری چکاری کرتے تھے، اور جہاں ایک طرف وہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے اور قتل کرتے تھے، اور جہاں وہ لوگ ایک جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، وہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت کے ذریعے سے وہ سب کے سب جنتی ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون ان کے لیے کہہ دیا گیا، اولئک اصحاب الجنہ ان کو کہہ دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے، تقریباً 2 ماہ پہلے، ایک واقعہ فیل یعنی ہاتھی والا واقعہ پیش آیا جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کیا ہے، وہ بھی قابل ذکر ہے، جس کو انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔